پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، RCO ریجیم چینج آپریشن اس کے ایک اور مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے راجہ ریاض جو مبینہ طور پہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، PTI کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے کہ 25 سے 30 لوگ انہیں شاید جوائن کر لیں۔ اس حوالے سے بیک گراؤنڈ میں کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، کس کس سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں اور اسمبلی میں اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کا سٹیٹس کیا ہے، نیب آرڈیننس جو کہ اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ بن گیا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی امینڈمنٹ ایکٹ 2022، اس سے احتساب کے عمل پہ تبدیلی کوئی آئے گی، احتساب زیادہ تیز ہوگا، یا کہ احتساب کے ادارے کو اور احتساب کے عمل کو جو جس طرح سے چل رہا تھا وہ تقریباً رک جائے گا۔ توشہ کے حوالے سے بھی ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اس اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھمن صاحب، بیورو چیف ARY اسلام آباد ہیں، ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں عابد زبیری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور ساتھ ہی ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ابوذر سلمان خان نیازی صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ خرم دستگیر نے ناظرین ایک بات کی تھی پروگرام میں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو کیسز تھے، جو ججز کی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، یہ کیسز شاید سال کے آخر تک ختم ہو جائیں۔ کیا کہا تھا خرم دستگیر موجودہ وفاقی وزیر نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی، اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے، اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں۔ تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے تو ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ آپ کا خدشہ ہے؟ معلومات ہیں جی، ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، تو میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی، بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ، شاہد خان عباسی، احسن اقبال اور آل آف اس، صرف مسلم لیگ نون کی نہیں۔ آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلانز تھے نا اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے، تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس لیے ایک لارجر کانٹیکسٹ میں۔ جی، بیرسٹر عابد زبیری صاحب، آپ نے یہ بھی سنا، اور جو امینڈمنٹس اب آئی ہیں اس سے احتساب کا عمل کیا متاثر ہوگا یا تیز چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ارشد شریف صاحب مجھے پروگرام پہ بلانے کا۔ دیکھیے، عمل جو ہے وہ تو عدالت کے اوپر مبنی ہے۔ اب دیکھیے جو ایکٹ آیا ہے، وہ جو اب ایکٹ بن گیا ہے، 22 جون کو گزیٹ بھی ہو گیا ہے، اس کے اندر مختلف امینڈمنٹس آئی ہیں جس کو عدالت دیکھے گی کہ اس پہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے یہ آرڈیننس کی جب سے لاگو ہوگا اس سے افیکٹو ہوگا، اور آرڈیننس میں آپ کو پتہ ہے 99 میں آیا تھا، لیکن اس کو افیکٹو کیا تھا 1/1/1985 سے۔ تو اب سارے جو کیسز پینڈنگ ہے کیا ہے، اس کو اب اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پینڈنگ کیسز پہ اس لاء کا اپلیکیبلٹی آئے گی، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر ان کی، کیونکہ آپ دیکھیے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، ایک سیکشن 4 کی آیا ہے جس کے اندر کہا ہے جن چیزوں پہ اور جن لوگوں پہ یہ ایکٹ نہیں لگے گا، اس میں سب سے پہلے ہے پرٹیننگ ٹو فیڈرل اینڈ پروونشل اینڈ لوکل ٹیکسیشن میٹرز، ڈیسیجن آف فیڈرل گورنمنٹ، اینی پرسن اینٹی ٹرانزیکشن، پروسیجر لیپسز ان پرفارمنس وغیرہ، جب تک آپ مانیٹری بینیفٹ نہیں شو کریں گے۔ دیکھیں یہ بڑے انکلوڈ کیا ہے انہوں نے مانیٹری بینیفٹ کا لفظ، کہ جی جب تک یہ نہیں پروو کریں گے کہ مانیٹری بینیفٹ ہوا ہے اس پروسیجر لیپسز سے یا ڈیسیجن سے، تو یہ اس کی نیب کی جورسڈکشن سے اس کو مبرہ کر دیا گیا، اس کو باہر کر دیا گیا ہے، تو اس پہ وہ نہیں لگے گا۔ اور اسی طرح اور اس میں مختلف امینڈمنٹس آئی ہیں، اس کے اندر ایک میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹل چینج آیا ہے اس قانون کے اندر، اس میں سیکشن 14 جو تھا نیب آرڈیننس 1999 کا، اس کو بالکل ہی خارج کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جی پریزمپشن تھا کہ ایکیوزڈ ہیز ٹو شو ہز انوسینس، اور پھر برڈن ٹرانسفر ہوتا تھا پروسیکیوشن پہ۔ دو کورٹس نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ جی ایونچوئل برڈن جو پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہی رہتا ہے، لیکن یہ چیز بالکل ہی ختم کر دی۔ اب صرف اور صرف پروسیکیوشن کو بیونڈ آن ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنا ہوگا کہ یہ آدمی اس نیب کی جورسڈکشن میں آتا ہے، وہ نیب کے جو اس نے جرم کیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کی طرف اس کی اٹینشن دلوانا چاہتا ہوں کہ ایک سیکشن 26 بھی اس ایکٹ کے اندر آیا ہے کہ اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے ٹرائل کے بعد کہ یہ جو کمپلینٹ تھی یا پروسیکیوشن تھی
یہ میلیفائڈ انٹینشن تھی اور فیبریکیٹڈ ایویڈنس کے بیسس پہ یہ پروسیکیوشن لانچ ہوئی تھی انویسٹیگیشن یا انکوائری انویسٹیگیشن, تو اس آدمی کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے, جبکہ آپ کو بتائیں ملیشیس پروسیکیوشن کی سزا میکسیمم 1 سال ہے, اور 182 ایک کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہوتا ہے, اس کی اگر آپ نے جھوٹی گواہی یا جھوٹا کیس فائل کیا اس کی سزا 6 مہینے ہوتی ہے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا لوگ اب کمپلینٹ یا کوئی انکوائری انویسٹیگیشن میں کمپلینٹ کریں گے لوگوں کے خلاف کہ جی انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہے لا کی جس کے تحت ان کے خلاف نیب کے اندر ایکشن لیا جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں سر. دیکھیے قانون ہے, ایونچولی عدالت نے عالیہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون کیا آئین سے متصادم ہے یا نہیں. لیکن ایک بڑی اچھی چیز ہے اریسٹ کی پاور. دیکھیے کچھ ججمنٹس آئیں سپریم کورٹ کی ریسنٹلی, خاص طور پہ آتھرڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ, افتخار احمد اور مختلف کیسوں میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کے دوران, دیکھیے انکوائری ہوتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کے دوران چیئرمین نیب کے پاس ثوابدید ہے کہ وہ آدمی کو اریسٹ کر سکے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹیمپر کرے گا ایویڈنس سے یا بھاگ جائے گا یا اور مختلف 2-3 چیزیں انہوں نے اس کے اندر کہیں. تو یہ ایک طرح سے پروٹیکشن ہے, کیونکہ دیکھیے ہم نے دیکھا کہ آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا فوراً اریسٹ کر, خاص طور پہ سندھ کے اندر. پنجاب میں ذرا فرق تھا, سندھ کے اندر تو جی فوراً شو کاز وہ آتا تھا کال اپ نوٹس, اس کے بعد ہی اریسٹ زیادہ تر کر لیے جاتے تھے اور ان کو مہینے لگ جاتے تھے بیل کی. بیل کا جو تھا وہ ہائی کورٹ کے پاس پٹیشن داخل کرنی ہوتی تھی, نیب کورٹ کے پاس پاور ہی نہیں تھی. وہ پہلے آرڈیننس آئے اور اس ایکٹ کے اندر بھی اب پاور دے دی گئی ہے نیب عدالتوں کو کہ وہ بیل دے سکتے ہیں ایک ملزم کو. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں, لیکن اس کا تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو ایکٹ ہے اس کا افیکٹ کیا ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں اس کا بینیفٹ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, دونوں طرح سے اس کے اندر ہے, کیونکہ بہت ساری کلوزز جو ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. میں ایک دو اور پوائنٹ آف ویو. سلمان نیازی صاحب, آپ کے خیال میں اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ بہتری کے لیے ہیں, کوئی اس کے سیاسی فائدے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ بھی اس سے رک سکے گی؟ اہم آپ کے خیال میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں ایکٹ میں؟ دیکھیں صاحب, عابد زبیری صاحب نے میرے خیال سے جو جتنا اس کا متن تھا وہ تو سب کچھ بتا دیا, لیکن اس میں جو مین 3-4 چیزیں ہیں جو میری نظر میں بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے جو اریسٹ کی پاور تھی آف چیئرمین نیب وہ بڑی انبریڈلڈ اور انفیٹڈ تھی, اس کو انہوں نے ریگولرائز کر دی ہے اور اچھا کیا ہے کہ انہوں نے بتا دی کہ اریسٹ کس کنڈیشنز پہ ہوگا, اس کو تھوڑا سٹرکچر کر دیا, کرائٹیریا آبجیکٹیو کر دی ہے. لیکن اس میں جو 2 خطرناک کہہ سکتے ہیں یا سگنیفیکنٹ یا کروشل چیزیں ہیں وہ یہ ہیں, ایک تو جو انہوں نے کہا ہے کہ ایکیوزڈ جب کیس بنتا تھا اس میں ورڈ ایکیوز یوز ہوتا تھا یا اس کا اسپاؤس, ریلیٹو یا ایسوسیٹ یا بینامی. انہوں نے اسپاؤس بھی ہٹا دی ہے, ریلیٹو بھی ہٹا دی ہے, ایسوسیٹ بھی ہٹا دی ہے, اب صرف بینامی ہے یا ایکیوزڈ خود ہے, اور بینامی کی ڈیفینیشن بھی چینج کر دی ہے. تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کے اندر آپ کسی بینامی اونر کو بھی پروسیکیوٹ کر لیں, کیونکہ بینامی میں پہلے تو ہوتا تھا کہ جس کا لنک ہے بن رہا ہے اس میں وہ اسٹیبلش کرتے تھے کہ یہ بینامی اونر تھا, لیکن انہوں نے کہا ہے بینامی وہی ہوگا اونر جو اس کے پیسے دے گا. اور فار انسٹنس اگر کسی اور شخص نے پیسے دیے ایک پراپرٹی کے آپ نے کرپشن سے لیے تو وہ اس میں فال ہی نہیں کرے گا, تو اس سے آٹومیٹیکلی وہ نکل جائے گا, تو آپ اس سے کیس نہیں بنا سکتے نیب کا. اچھا, اگر اسی ڈیفینیشن کو جو آپ نے بتائی اور ایکسپلینیشن میں یہ آئی ہے, property shall only be held as a benami property when the accused has paid the consideration of the property, holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing آپ بینامی ٹرانزیکشن. انٹینشن بھی ہے اس میں شامل کر دی گئی ہے. تو ایون فیلڈ پورا سپریم کورٹ میں چلا تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا, وہ اب بینامی جو ہے یا کس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں, اگر آف شور کمپنیز کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اس میں؟ اچھا صاحب, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 3 کنڈیشنز یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گی دیٹ مینس از ناٹ اے بینامی اونر, اور کیونکہ یہ امینڈمنٹ 1999 سے اپلیکیبل ہے تو جو ایون فیلڈ کا کیس ہے اور جو بھی کیسز ہیں جس میں بینامی ٹرانزیکشن انوالوڈ ہے تو وہ تو کیس ختم ہو گیا. وہ تو اگر میرے خیال سے وہ اس کا تو آفینس رہا ہی نہیں نا, وہ آفینس اب رہتا ہے, اس پہ کرمنل پروسیکیوشن جو ہوگی وہ انلیگل ہوگی اس امینڈمنٹ کے بعد. رائٹ. ناظرین, سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی نام لیا کہ کون کون اس کا بینیفیشری ہوگا, کون کون سے نام لیے, آئیے دیکھتے ہیں.
कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप पॉलिटिशियन जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर वो कैसे बचेंगे, शहबाज शरीफ का भी आपको पता है। अब ये सारे कैसे बचेंगे? इन्होंने एक सेक्शन 14 में अमेंडमेंट किया है। अब इन्होंने ये कहा है कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। अगर वो मसलन 100 रुपया ही बचा है, बाकी सारे मुल्क से बाहर भेज दिए गए हैं, तो सिर्फ 100 रुपए के ऊपर अब बात होगी। अब इधर फेक अकाउंट्स पे जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या ना जायज आया। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से। खावर गुमन साहब, NRO2 की एक बात हो रही थी, सियासी तौर पे इसे NRO2 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वाकई NRO2 है या कि एक लेजिस्लेशन हुई है, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें अपोजिशन, नाम की अपोजिशन? मेरे ख्याल में NRO2 की बजाय इसको कोई NRO++ का नाम दे दें तो वो बेहतर होगा। आपका एक पुराना प्रोग्राम है, मैंने देखा था, जिसमें एहसन जो हैं एतजाज एहसन साहब, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैटर्न है, वो जजेस साहिबान को के साथ राब्ते रखते हैं, वो वकला के साथ राब्ते रखते हैं कि इवेंचुअली जिनसे उनको बेनिफिट मिले। आज़म तारड़ साहब जो मौजूदा इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं, वो कौन है? सेनेटर हैं PMLN के। इनके केसेस देखें जो शरीफ फैमिली के, कौन देख रहा था माजी के अंदर? आज़म तारड़ साहब। ये जो सारी की सारी कानून साजी, लॉ मिनिस्ट्री और जस्टिस मिनिस्ट्री को कौन इस टाइम चेयर कर रहे हैं? आज़म तारड़ साहब। तो उनको पता है कि जो नया कानून बनाना है उस कानून से किस तरह बेनिफिट आपने लेना है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल टारगेटेड उन्होंने सारी की सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स की हैं। और आप इसको NRO2 क्या लें, NRO++ क्या दें, देखें आम फहम में किसी बंदे को आपने ये बताना है कि गांव का जो एक चोर है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने एक बड़ी चोरी की हुई है, आपने उसको उस गांव की जो चौकी है या थाना है उसका थानेदार लगा दिया, तो वो पहला काम थाने में बैठ के क्या करेगा? वो ये करेगा कि उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, उसके खिलाफ जो शवाहिद हैं, सबूत हैं, उनको ज़ाया करेगा। जो कोई विटनेस उसके खिलाफ को पेश होना चाहता है उसके खिलाफ जोर ज़बरदस्ती करेगा, उनको गायब करेगा। यही मॉडस ऑपरेंडी है। मुझे तो इसमें कोई इबाम नहीं है, सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और पता नहीं कब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अभी तक इसके ऊपर सो मोटो हो जाना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस लगा हुआ है, उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है कि इस वक्त एक यकतरफा पार्लियामान चल रही है। पार्लियामान, पूरी दुनिया की जो पार्लियामान होती है वहां पे बगैर अपोजिशन के पार्लियामान जो है उसका वजूद जो है बेमानी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है एक फसाद है, और इस फसाद को कब तक कायम रखा जाना है, कब तक ये कायम रहेगा, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन फिल वक्त ये जो हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं, जो एलिफेंट इन द रूम है उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। ये कवानीन, ये सारे के सारे जो इस वक्त माल मुकदमा चल रहा है। एलिफेंट इन द रूम, वो आपने हम्टी डम्टी तो सुना होगा। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन could not put Humpty Dumpty together again। कि हम्टी डम्टी नाज़रीन एक दीवार पे बैठा था, हम्टी डम्टी गिर गया, फिर बादशाह के तमाम घोड़े, तमाम लोग हम्टी डम्टी को दोबारा इकट्ठा नहीं कर सके, दोबारा दीवार पे नहीं बिठा सके। आबिद ज़ुबैरी साहब, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामान ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने असेंट दे दिया, अब ये बाकायदा कानून बन गया। क्या ये आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो सकता है, जिस तरह सियासी तौर पर पॉइंट्स उठाए भी जा रहे हैं, और कि यकतरफा पार्लियामेंट है, तो इस पे चैलेंज हो सकता है? किन बुनियादों पे ये चैलेंज हो सकता है, अगर हो सकता है तो? देखिए अरशद साहब, कानून जो बन जाता है और वो मुकन्ना ने उसे पास कर दिया, अब ये डिबेट है कि वेदर वो यकतरफा है या नहीं है या क्यों है यकतरफा, वो एक और डिबेट है। उस पर भी इशू उठ सकता है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या ये पार्लियामेंट बना सकती है कानून या नहीं। इसको कोई ना कोई तो चैलेंज करे। जब आइन कानून के अदालत के सामने ये पॉइंट आएगा तो उसके बाद अदालत उस पर अपनी ओपिनियन या अपनी जजमेंट देगी। लेकिन कानून जो बन जाता है, अब इस वक्त दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, सदर ने उसका असेंट कर दिया आइन के हिसाब से। तो आइन के मुतज़ादिम कोई कानून डिक्लेयर उसी वक्त हो सकता है। आपको साबित करना होता है कि इसकी मुख्तलिफ शिकें या पूरा कानून हो सकता है कि आप कहें कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये मुतसादिम है आइन के,
تو اس پہ کورٹ اپنی پھر اوپینین یا ججمنٹ دیتی ہے کہ صاحب، جی آپ آیا یہاں وہ سے ہے ایک یا سوال نہیں. پوچھ لوں Only بیرسٹر صاحب سے؟ صرف اور صرف جب اچھا، تک بیرسٹر صاحب، اونلی گراؤنڈ یہ ہو جی کہ وہ آئین کے متصادم ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، جب سوال اسی یہ وقت ہے اسے ڈکلیئر کرے گی قانون، ادروائز جی پوری دنیا کے اندر جو جی. قانون سازی ہوتی ہے اس طرح کی، اس کے پیچھے ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. بغیر مورل اتھارٹی کے آپ اس طرح کے جو قوانین نہیں بناتے. آپ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر چلے جائیں، خاص طور پر جو احتساب کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی ہے اس نے بنا دیا، پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر اپنا ایک نقطہ اعتراض جو اس کے اوپر اٹھا دیا. تو ظاہر ہے ایک جمہوری ملک ہے، تو آئین کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جو موجود ہے، تو اس کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر چیلنج تو ہونا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہونا چاہیے اس کو چیلنج؟ جی عابد زبیری صاحب. جی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری ججمنٹس ہیں، آئی ایم شیور باقی جو لوگ موجود ہیں ان کو معلوم ہے موریلٹی کہ اس کے اوپر ججمنٹس ہے کہ موریلٹی ڈز ناٹ پلے اے پارٹ ان دی لیجسلیٹو پروسیس. اس پہ ججمنٹس ہیں سر. چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ موریلٹی کو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، پھر یہ ساری چیزیں آئین کورٹ کے سامنے آئیں، آپ اپنا مدعا بیان کریں کہ جی یہ قانون کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا گیا. دیکھیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ججمنٹس یہاں عدالت کی موجود ہیں کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف ججمنٹس موجود ہیں. تو اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا، جو یہ بات مدعا لے کے کورٹ میں جائے گا اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ قانون یا اس کی مختلف شکیں جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں. آپ کو دکھانا ہوگا کہ کون سے آرٹیکل کے خلاف ہیں یہ جو پارلیمنٹ. آپ کو یہ کہنا ہوگا جا کے کورٹ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو پارلیمنٹ جس نے یہ آئین بنایا وہ یہ استحقاق یا وہ پاور ہی نہیں رکھتی، بیکاز یہ ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے جو یہ آئین بنا سکتے. اس پر کورٹ اگر اس نتیجے پہنچتی ہے، پہلے کورٹ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر یہ پوائنٹ اٹھتا ہے کہ آیا یہ پارلیمنٹ اس کنڈیشن میں یہ لا بنا سکتی ہے یا نہیں، آئین سازی یا قانون سازی وہ کر سکتی ہے یا نہیں. اگر کورٹ کہتی ہے کہ نہیں کر سکتی، بات وہیں ختم ہو جائے گی. اگر کورٹ کہتی ہے کر سکتی ہے، پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ جی اس کی یہ مختلف شکیں جو ہیں یہ آئین کے متصادم ہیں. اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی کہ ہیں تو اس کو ڈکلیئر کر دے گی. اور کورٹ یہ بھی کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے بیسک پرنسپل ایک لا کا انٹرپریٹیشن کا یہ بھی ہوتا ہے، کورٹ ریڈ ڈاؤن بھی کرتی ہے اور قانون کو کہ جی یہ قانون کا یہ افیکٹ تو ہم اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے. تو یہ سب چیزیں جب نیچرلی اگر یہ کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ یا جہاں اس کو چیلنج کیا جائے اس کے سامنے آتی ہیں تو کورٹ کے اندر یہ باتیں ڈیسائیڈ ہوں گی. فیصلہ عدالت کو کرنا ہے کہ یہ قانون بن سکتا تھا، اگر بن سکتا تھا تو کس طرح بننا چاہیے تھا، اور اگر جب بن گیا تو یہ آئین کے متصادم ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابوذر سلمان نیازی صاحب، آپ کے خیال میں جو پوائنٹس اٹھے، ایک تو کہ جو قانون بنایا جو منسٹر صاحب ہیں وہ پہلے خود وکیل بھی رہے ہیں جن کے افیکٹیز ہیں، جن کے کیسز ہیں، اور دوسرا جو سپریم کورٹ میں سوموٹو کیس میں آبزرویشنز بھی آئی ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ. اگر آپ نے اسے چیلنج کرنا ہو تو آپ کن بیسس پہ انہیں چیلنج کریں گے اس نیب ایکٹ کو؟ دیکھیں ارشد صاحب، قانون جو بناتا ہے پارلیمنٹ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں چیلنج ہوتے رہے ہیں. بلکہ آج سے تقریباً میرے خیال 1812 میں امریکہ میں میڈبری ورسز میڈیسن جب جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ آیا تھا، اسٹرائک ڈاؤن کیا تو انہوں نے اسٹیٹ کا ایکٹ آف ان کا جو اسٹیٹ لیجسلیچر تھا. تو یہ تو ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کافی عرصے سے. 4 یا 5 سچویشنز ہیں جس میں ارشد صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. پہلا جیسے زبیری صاحب نے کہا لیجسلیٹو کمپٹنس کے کمپٹنٹ ہی نہیں تھا لیجسلیچر یہ لا بنانے میں اس میں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کیا وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں وہ چیپٹر میں وہ ایریا یا آرٹیکل ہے، انکلوڈیڈ انٹری ہے. میرے خیال سے وہ ہے کرمنل لا میں وہ بنا سکتا ہے. اس میں جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے کیا کانفلکٹ ہے کسی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے ساتھ یا کسی فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے کہ کرپشن جو ہوتی ہے، میسو کرپشن کیسز جو ہوتے ہیں، وہ آرٹیکل 3 آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے اس نے ایلیمینیٹ کرنی ہے ایکسپلوٹیشن غریبوں کی. آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہتی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 25، اس پہ اس کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ان آئین کی شکوں کو وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن ارشد صاحب اس میں جو مین چیز ہے میرے خیال سے جس کو دیکھنا ہے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن. جیسے زبیری صاحب نے کہا ہے
ایک ایکٹ آیا تھا سیکٹ امپلائیز ایکٹ 2010 پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لائی تھی, اس کو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی 2021 میں اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے, یہ کہہ کہ یہ پرسن اسپیسیفک تھا, آرٹیکل 25 جو ڈسکریمنیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو وائلیٹ کرا, تو سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اسی طرح لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2019 کا, اس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا سیکشن 3 کو. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ تھا, اس کو بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ 2012 میں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. سو سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کیا یہ ٹچ سٹون آف کانسٹیٹیوشن پہ اس کو جج کرے گی, کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی شقیں جو ہے ان کے ساتھ کانفلکٹ میں ہے, اس کو کانٹروین کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا. میرے خیال سے خواجہ حارث صاحب از پی ٹی آئیز لائر, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو ہی از اے ویری گڈ لائر, اور میرے خیال سے وہ اس کو دیکھیں گے. اور جو آپ نے پہلی بات کی تھی جی ان کے لا منسٹر جو بنا رہے ہیں قانون, دیکھیں ارشد صاحب, میں آپ سے ہماری کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, ایک ٹرم ہے ریگولیٹری کیپچر. یہ ریگولیٹری کیپچر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں, اس طرح قانون بناتے ہیں, آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ارائز ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں. تو یہ ریگولیٹری کیپچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن جس طرح زبیری صاحب نے کہا ہم موریلٹی ڈبیٹ میں لا نہیں سکتے, کیونکہ اس نے پھر پرنسپلز آف کانسٹیٹیوشن پہ اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کورٹ نے, موریلٹی پہ نہیں کرنا. کورٹ کہہ چکی ہے ہماری بڑی دفعہ کہ میلافائڈیز جو ہے وہ ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے لیجسلیچر کو یا پارلیمان کو. اس وجہ سے یہ صرف اگر ایویلویٹ ہونا ہے, ریویو ہونا ہے اس قانون کا, تو اس بیسس پہ ہونا ہے کہ یا یہ کانسٹیٹیوشن یا آئین کی کسی شق کے ساتھ کانفلکٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور پرسن اسپیسیفک ہے کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ریجیم چینج آپریشن ابھی نامکمل ہے, کیا فارورڈ بلاک بنانے کی پاکستان تحریک انصاف میں سے کوشش ہوگی, توشہ خانہ کے حوالے سے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست, اس کا کیا سٹیٹس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک اور آرڈر سامنے آیا ہے کمیشن کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریجیم چینج آپریشن کا ایک دوسرا حصہ بھی غالباً شروع ہو چکا ہے, اور اس میں یہ کہ پی ٹی آئی سے شاید ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے اور کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ دوبارہ آپ پارلیمان میں آ کے بیٹھیں, اور اس کا اندیا آج راجہ ریاض صاحب نے دیا. خاور گمن صاحب, یہ کیا کہانی ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے گا؟ یہ دوسرا حصہ نہیں, تیسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں سازش ہوئی, سازش کے تحت اتحادیوں کو علیحدہ کیا گیا, پارٹی کے اندر یہ جو منحرف اراکین ہیں ان سے بات چیت کی گئی کہ کس طرح آپ کو علیحدہ ہونا ہے, کس طرح آپ نے نئی حکومت کا حصہ بنا ہے, وہ سازش ہوئی. اس کے بعد مداخلت ہوئی. مداخلت آپ نے دیکھا اس دن جب نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹنگ کا سارا پروسیس ہوا, اسکرین پہ سب نے دیکھا, کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پولیس آ گئی, پولیس وینز آ گئی. آخری دن میں اور آپ پرائم منسٹر آفس کے اندر موجود تھے, وہاں پہ بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھی, آپ اس کو مداخلت کہہ سکتے ہیں. تیسرا حصہ اب چل رہا ہے اسٹیبلائزیشن. اسٹیبلائزیشن یا ڈی اسٹیبلائزیشن, دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ نے جہاں جہاں بھی مداخلت یہ رجیم چینج آپریشنز کیے, کامیابی ان کو ایونچولی نہیں ہوئی, چیزیں ڈی اسٹیبلائز ہوئیں, لیکن کوشش یقینی طور پر امریکہ نے ان کو اسٹیبلائز وہاں پہ کرنے کی کوشش کی. اسٹیبلائزیشن کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیبلائزیشن کے اندر جو میرے پاس انفارمیشن فی الوقت آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید توڑا جائے, ان کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے, پارلیمان کے اندر واپس بھجوایا جائے نیشنل اسمبلی کے اندر, اور اس وقت پنجاب کے اندر خاص طور پر جو 20 ضمنی انتخابات ہیں ان کے امیدوار جو ہیں ان کو توڑا جائے. کچھ بیچاروں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹکٹ واپس کریں, الیکشن لڑنے کی بالکل آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ اب اسٹیبلائزیشن کا 7 بجے پروگرام میں کوئی ویڈیوز کا ذکر کرے تھے, کس قسم کی ویڈیوز ہیں, ویڈیوز کی بھی کوئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ جی ہمارے کو اینکر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ڈیکڈز کا ان کا ایکسپیرینس ہے, چودھری غلام حسین, وہ لاہور کے اندر موجود ہیں اور پنجاب کی سیاست کے اوپر ان کی 40-50 سال سے نظر ہے. ان کی اطلاع کے مطابق کو کافی خوفناک قسم کی جو ویڈیوز اس وقت موجود ہیں, اور کچھ لوگوں کو دھمکایا ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو ویڈیوز ہیں یا کوئی دہشت گردی والی ویڈیوز ہیں اگینسٹ جو ہے یہ جو بھی بیچارے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, پرسنل نیچر کی ہیں یا دوسری نیچر کی, میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. کون بناتا ہے ویڈیوز؟ آپ کا میرے خیال میں کافی زیادہ اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے. میں نے کبھی نہیں بنائی, میں نے کسی کی ویڈیو نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کسی کی ویڈیوز بنائی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن آپ کے پاس کافی ہے, کیونکہ ہم نے پورے پاکستان نے دیکھا تھا کہ وہ جو جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو ایک ہی بندے نے سٹوری بریک کی تھی, وہ آپ نے نوٹس آگے پیچھے ہوئے تھے, وہ جو سیکرٹ ویڈیوز بنی تھی, تو وہ والی ویڈیوز ہم نے پروکیور کی تھی, بنی کہیں اور تھی. بیرسٹر عابد زبیری صاحب, صدر مملکت, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز,
اور ریپرزینٹنگ یونٹی آف دا ریپبلک، انہوں نے ایک خط لکھا آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں ریکویسٹ کی کہ ایک کمیشن بنا دیں. سابق وزیر اعظم نے بھی ایک خط لکھا، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے مراسلہ بھی بھیجا اور سملر ریکویسٹ کی. سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی یا کہ کوئی الگ پٹیشن اس حوالے سے میمو گیٹ میں جیسے نواز شریف نے فائل کی تھی پٹیشن فائل ہوگی؟ کس طرح سے یہ کیس آگے چلے گا، یا اس کو ہم سمجھیں کہ بس یہ لیٹر چلے گئے، ریکارڈ پہ چیزیں آ گئیں اور معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے ارشد شریف صاحب، اس پہ مبنی ہے کہ کون کیا چاہتا ہے. صدر مملکت صاحب نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو پھر کسی کو جو چاہتا ہے اس بات کو آگے لے کے جا رہا، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک پٹیشن داخل کی جائے ایکسکیوز می پٹیشن داخل کی جائے اور پھر کورٹ کے سامنے آئے، کورٹ پھر فیصلہ کرے کہ اس میں کیا وہ کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے. لیکن اگر کورٹ خود نہیں سو موٹو لے رہی، خط کے بیسس کو کنورٹ کر رہی ہے اس خط کو انٹو پٹیشن، تو ایک پارٹی جو ایگریوڈ ہے وہ جا سکتی ہے عدالت کے سامنے، اور جانا بھی چاہیے. جا کے کہیں کہ جی ہم ایک چاہتے ہیں، اگر اس بات کا تاکہ تعین ہو کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ آیا سچ ہے یا غلط ہے. تو اس پہ تو سبھی متفق ہیں کہ اگر اس واقعی کوئی بات ہے تو اس پہ کمیشن بنے اور وہ اس بات کا تعین کرے جو بات کہی جا رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے اگر نہیں کچھ ہو رہا تو پٹیشن داخل کرنی چاہیے. سلمان نواز صاحب، پنجاب حکومت کی طرف اگر دیکھیں وہاں بھی آپ کو ایک آئینی اور سیاسی بحران نظر آ رہا ہے، اور آئینی بحران کے کیا خد و خال ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں ارشد صاحب، میں اس کو دیکھ رہا تھا کافی عرصے سے، اس میں کافی ایشوز تو کافی زیادہ ہیں، کانسٹیٹیوشنل بھی ہیں، پولیٹیکل کرائسس بھی ہیں. ایک مجھے جو لیٹسٹ میں نے دیکھا ہے وہ ارشد صاحب، جو انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کی ہے، ایک امینڈمنٹ کی ہے گورنر کے تھرو، جس میں انہوں نے پاورز دے دی ہیں آف دا سیکرٹری پروونشل اسمبلی کی سیکرٹری لا کو. تو دیکھیں اب یہ کتنا ایک میرے خیال سے غلط بات ہے کہ یہ غیر قانونی بات ہے، غیر آئینی بات ہے کہ ایک 20 گریڈ کا افسر جو سیکرٹری لا ہے وہ اس وقت 400 بندوں کے الیکٹڈ جو ممبرز ہیں آف پنجاب اسمبلی ایم پی ایز، ان کے کانڈکٹ کو بھی ریگولیٹ کر سکتا ہے اور ہاؤ دا اسمبلی ول فنکشن اس کو بھی ریگولیٹ کر سکتا ہے. تو پھر آپ کو پارلیمنٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پھر پولیٹیکل ایگزیکٹو سے ہی ساری پاورز ایکسرسائز کریں. ایک 20 گریڈ کے افسر یا چیف سیکرٹری کو آپ پاورز دے دیں چیف منسٹر کی، تو چیف منسٹر ہو گیا یا آپ کا اسپیکر ہو گیا یا آپ کے ممبرز ہو گئے 400 کے 400. دیکھیں 9-10 کروڑ کی آبادی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ایک 20 گریڈ کا سیکرٹری لا جو ہے وہ اس کو پورے فنکشن کو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے. یہ بڑا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے اور بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے. یہ جمہوریت پہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو اس کو بڑا سیریس دیکھنے کی ضرورت ہے، کورٹس کو بھی اور میرے خیال سے جو ہمارے لا میکرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر کل کو باتیں بنتی ہے کہ ہمارے لا میکرز جو ہیں ان کا اپنا کوئی حال نہیں ہے، تو لوگوں کا کیا یہ حال کریں گے، یا لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یا ان کو کس طرح گورن کریں گے، یا ان کے لیے کیسے قانون سازی کریں گے. تو میرے خیال سے اس کو بڑا سیریس. سلمان نواز صاحب، میرے پروڈیوسر نے ابھی ایک سوال بتایا ہے، بلکہ عابد زبیری صاحب دونوں سے ہی آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. دل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں قاسم سوری صاحب کی رولنگ پہ تو سو موٹو فوراً ہو گیا تھا، اب صدر مملکت کا خط بھی پڑا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے، رکاوٹ ہے قانونی طور پہ کہ اس پہ سو موٹو یا اس اپلیکیشن کو پٹیشن میں عابد زبیری صاحب کنورٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے یہ تو ثوابدید آنریبل چیف جسٹس کی ہوتی ہے، انہی کے پاس سو موٹو پاورز ہیں. میں اس پہ کوئی اپنا بیان تو نہیں دے سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ثوابدید ہے وہ اسے کنورٹ کریں. لیکن آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری صاحب کے خط پہ جو اور یہ ان کی رولنگ پہ جو ایک پروسیڈنگز ہوئیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ایک پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس میں گورنمنٹ کے جو وکلا تھے انہوں نے اس وقت ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جب یہ پروسیڈنگز ہوں گی پارلیمنٹ میں تو اس کو حتمی اختتام تک پہنچائیں گے. تو ایک انڈرٹیکنگ پہلے سے موجود تھی، شاید اس وجہ سے کورٹ نے سو موٹو لیا ہو. لیکن یہ نیچرلی جب ان کی ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئے گی اس پہ، اس سے باتیں کلیئر ہوں گی کہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے کورٹ نے اس پہ سو موٹو لیا. کیونکہ نیچرلی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو کیوں لیا، اس پہ کیا ہماری رولنگ آئے گی، ججمنٹ آئے گی، اس کے تناظر سے وہ کورٹ دے گی. لیکن سو موٹو لینے کی پاور، یہ ابھی ریسنٹلی بھی فیصلہ آیا جرنلسٹ کے کیس میں کہ جی صرف اور صرف ثوابدید جو ہوتی ہے وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوتی ہے. رائٹ. میں ایک مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی آج ایک آرڈر سامنے آیا آنریبل چیف جسٹس ٹرمینل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سلطان محمود ندر ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور اس میں آنریبل چیف جسٹس نے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ لاپتہ زاہد امین کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے. جے آئی ٹی نے جب کہہ دیا کہ جبری گمشدگی ہے تو آپ نے پروڈکشن آرڈر کس کو ایشو کیے؟
یہ سوال کیا چیف جسٹس نے رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن سے. ساتھ ایک اور سوال بھی کیا کہ کیا کمیشن صرف رسمی کارروائی کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے؟ چیف جسٹس اطہر مناللہ نے یہ بھی کہا کہ کمیشن لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش نہیں آ رہا. آپ ان کے گھر کو جائیں, اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں. کیا اس سے بڑا کوئی ایشو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ہو سکتا ہے؟ بادی النظر میں کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا. ریکارڈ سے معلوم ہے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد کمیشن کی کارروائی بادی النظر میں رسمی ہے. یہ عدالت بار بار کہہ چکی ہے کہ جبری گمشدگی سنگین جرم ہے اور آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. عدالت آنکھیں بند نہیں کر سکتی. پیٹیشنر شہری ہیں, کمیشن کی ڈیوٹی ہے مسنگ پرسنز کے اہل خانہ تک خود پہنچے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مناللہ صاحب کا آرڈر تھا اس کیس میں. عابد زبیری صاحب, مسنگ پرسنز کا کیس تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان, ریسپیکٹیو ہائی کورٹس, ان کی متعدد آبزرویشنز ہیں, آرڈرز ہیں, ججمنٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ عدالتوں کے یہ احکامات, ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیے یہ میں نے بھی دیکھا ہے, ہمارے یہاں روز سندھ ہائی کورٹ میں اور مختلف عدالتوں میں مسنگ پرسن کے کیسز چلتے ہیں. اب تو آپ جیسے فرما رہے ہیں کمیشن بھی بن چکا ہے جس کا کام ہی ہے کہ وہ تعین کرے کہ یہ مسنگ پرسنز کیا ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ مسنگ پرسن جو ہوتے ہیں وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایکچولی کہیں جہادی بن گئے تھے یا کیا, اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے, وہ آپ کی نظر سے بھی گزرے. لیکن دیکھیے ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اب مسنگ کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کورٹ صرف آرڈر پاس کر سکتی ہے, نیچرلی امپلیمنٹ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جنرلی دیکھا کہ مسنگ پرسن کے کیس میں وہ آتا ہے پولیس والا یا مختلف ایجنسی رپورٹ کرتی ہے وہ بندہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اب کورٹ اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ انہی ایجنسیز کو آرڈر کرتی ہے کہ جی اس کو پروڈیوس کرو. اب وہی آگے سے کورٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور پھر آدمی بتا, یہ بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں ایک خاندان. عابد زبیری صاحب, پاکستان میں یہ پاسبل ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ کوئی یہ جسارت کرے کوآپریٹ نہ کرنے کی, عدالتیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی؟ نہیں, بالکل لے سکتی ہے. وہ انہی کو دیکھیں بالکل کوئی جسارت نہیں کر سکتا, ان کے حکم بائنڈنگ ہوتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آ کے کورٹ میں جو ایفیڈیوٹ دیتے ہیں, آپ دیکھیں زیادہ تر کیسز میں نے دیکھا وہ دیتے ہیں کہ کورٹ کہتی ہے کہ یہ بندہ آپ پروڈیوس کریں, کہاں ہے؟ وہ آ کے کہتے ہیں یہ بندہ میرے پاس, یہ شخص میرے پاس ہے ہی نہیں, اور وہ پھر وہ کورٹ کے پاس رہ جاتا ہے. جب یہ کمیشن بنا اسی وجہ سے کہ ان کے سامنے یہ بات آئے, وہ انویسٹیگیٹ کرے ایک آدمی جو ایک لاپتہ ہے, جس کے خاندان ایک سخت اذیت و کرب سے گزر رہا ہے, جو ایک فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے, آئین کی تو وائلیشن میں ایک آدمی کو جبری اٹھا دیا جائے, کیونکہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اس کو اگر اریسٹ کیا جائے تو قانون کے مطابق اریسٹ کیا جائے. عابد زبیری صاحب, میں آج کے آرڈر سے ایک دو لائنیں پڑھ دیتا ہوں. The court has repeatedly observed that when a citizen is no more traceable and the investigation leads to the conclusion that it is a case of enforced disappearance, then it becomes the obligation of the state to effectively trace the missing citizen in order to rebut the presumption of involvement of the state. جی, تو ریاست کے اندر ایک ریاست چل رہی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. جی بالکل یہی ہے. دیکھیں اگر یہ کورٹ نے آبزرویشن دی تو بالکل صحیح آبزرویشن ہے کورٹ کے اندر کہ اگر یہ بات تعین ہو جاتی کہ انفورس ڈسپیئرنس ہے, نیچرلی وہ انفورس ڈسپیئرنس کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کی ہوگی, تو اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروڈیوس کرے. کورٹ تو پھر بھی انہی کو ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ اسٹیٹ پروڈیوس کر کے لائے. اگر وہ نہیں کرتے تو میرا سمجھ کہ ان کو کورٹس کو آگے جانا چاہیے, ان لوگوں افسران جن کو باور کرایا گیا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں, اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور اس کے طریقے ہوتے ہیں کورٹ کے پاس, تو ان کو اس کے حساب سے سزائیں دی جائیں. تو اب یہ آگے بات یہاں نہیں رکنی چاہیے, اس کو آگے اختتام کو بھی لانا چاہیے تاکہ ایک آدمی جو غائب ہو گیا ہے اس کا پتہ تو چلے وہ کہاں گیا. اگر نہیں پتہ چل رہا تو اسٹیٹ کی اگر ذمہ داری ہے تو وہ اس کو نہیں لا رہے تو اسٹیٹ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. موجودہ حکومت میں جو چند ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت حصہ ہے وہ ایشو اس کے اوپر بات کرتی رہی ہے, آج کل پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے ہیں, بالکل پارلیمان کے اندر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کے بعد توشہ خانہ 1947 سے لے کے اب تک اس کو کیا تحفے ملے, تحائف ملے, کیا وہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے اور ہوں گی, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سلمان نیازی صاحب, آپ نے سنا عابد زبیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہتی ہے کہ کمیشن یہ ریکمنڈیشن دے کہ ٹو پروسیڈ اگینسٹ دا فنکشنریز ہو ہیو فیلڈ ٹو کمپلائی ود دا پروڈکشن آرڈرز. تو یہ ایکشن کیسے ہو سکتا ہے جو لوگ ریاست کے لوگ اہلکار جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں؟
اچھا سلمان نیازی صاحب کی میرے کال ڈراپ ہو گئی ہے. گھمن صاحب ایکشن ہو سکتا ہے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں جبری گمشدگی میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمان اس وقت بقول جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ حکومت کے اندر آپ کو پتہ ہے نا نیشنلسٹ پارٹیز ان کا حصہ ہے, 10-12 کے قریب جو پارٹیز ہیں, کمیشن بنائے, پارلیمانی کمیشن بنائے تمام اختیارات کے ساتھ. اور بالکل ایکشن تو وفاقی حکومت نے کرنا ہوتا ہے, عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے, تو یہ کیسے ہوگا ایکشن؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں proceed against the public functionaries who have failed to comply with the production orders, اور وفاقی حکومت کا کام ہے یہ آرڈر کے مطابق. پارلیمان ہے نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ان کو پرابلم لگ رہی ہے کہ جی نہیں کر سکتی وفاقی حکومت, تو اور اپنے اختیارات کے اندر اضافہ کر لیں. ابھی ریسنٹلی نیب کا قانون چینج کیا, کسی قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں. سلمان نیازی صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. سلمان نیازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. عابد زبیری صاحب, وفاقی حکومت ایکشن لے سکتی ہے اور کس قسم کا ایکشن لے سکتی ہے اگینسٹ پبلک فنکشنریز؟ دیکھیے وہ بالکل لے سکتی ہے جو اس کو لینا چاہیے. ایکشن تو پبلک فنکشنری کے خلاف گورنمنٹ کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں, پولیس پاورز تو ساری اسٹیٹ کی پاورز ہوتی ہیں, وہ ان کے خلاف کر سکتی ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی تھی کہ کورٹ کا ایک آرڈر پاس ہوا ہے, کورٹ کیا ایکشن لے سکتی ہے. میں تو کہتا ہوں جن لوگوں کے جن کو کورٹ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے حکم کی عدولی کی ہے, اس کی بات کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا, اور جو بڑی سیریس بات ہے, تو ان کے خلاف کورٹ خود بھی ایکشن لے سکتی ہے یا ڈائریکٹ کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ہے کہ اس پہ ایکشن لیا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی نکالا جائے. بیرسٹر عابد زبیری صاحب, سلمان نیازی صاحب, قابل گھمن صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.